الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ احزاب کی 2 مختصر آیتیں تلاوت کی ہیں، جو کہ بہت اہم آیت ہے۔ پورا قرآن مجید ہی اہم ہے، قرآن مجید کا ہر حرف، ہر لفظ اور ہر آیت اہم ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا کہ وہ پوری اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور جن 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ ان 2 آیتوں کو سنتے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آیت کی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھتے تھے، اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے، تقوی پر ابھارتے تھے، اطاعت اور بندگی کے اوپر ابھارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی آیت میں کہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اے مسلمانوں تم لوگ پوری طریقے سے ہمتن گوش ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف، کیونکہ اللہ رب العالمین یا تو تمہارے خیر کی بات کرنا چاہتا ہے، یا ان باتوں سے ڈرانا چاہتا ہے جس سے تمہیں نقصان پہنچے۔ یعنی دونوں زاویے سے، دونوں طریقے سے تمہاری بھلائی اور خیر اس میں پنہا اور پوشیدہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم سے بڑا کوئی بڑا ذمہ دار کسی پولیس اسٹیشن میں جائے، وہاں کا کمشنر یا کسی اور جگہ جائیں، وہ بات کرتا ہے تو آپ ڈر کے مارے اس کے سامنے بول نہیں سکتے۔ کلاس ٹیچر جب بولے گا تو طالب علم بغیر اجازت کے نہیں بول سکتا۔ تو پھر جب اللہ رب العالمین مخاطب ہے تو کس قدر غور سے اور کس قدر توجہ سے بات کو سننی چاہیے، انسان اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا کہ قرآن سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ جو لوگ اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور غور سے سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ہدایت بھی دیتا ہے اور انہیں عقل سے بھی نوازتا ہے، عقل میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول میں نے پیش کیا کہ جب بھی کسی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو تمہارے فائدے کی بات ہے، بہت ہی غور سے سنا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہیں مخاطب کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی پورے اسلام کا نام ہے۔ تقوی اللہ پورے اسلام، پوری شریعت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید اختیار کرنے کا نام تقوی ہے۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے اونچا درجہ ہے تقوی کا۔ اگر کوئی انسان نمازی ہے، روزہ دار ہے، حاجی ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور سب لوگ اس سے خوش ہیں، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، لیکن غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، متقی نہیں۔ تقوی کا سب سے بلند اور پہلا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے، رب کو چھوڑ کر کے کسی اور کو سجدے نہ کرے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور سے لو نہ لگائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح نہ کرے، کسی کے نام کی منتیں نہ مانگے۔ یہ تقوی کا سب سے پہلا بنیاد، سب سے پہلی بنیاد۔ اور تقوی جو آتا ہے وہ وقایہ سے ہے، بچنا۔ تو آپ اپنے اور جہنم کے درمیان ایسی ڈھال بنا لیں، ایسی دیوار کھڑی کر لیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے،
اللہ پر توکل سے, اس پر بھروسہ کر کے اپنے اور جہنم کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر لیں کہ وہ دیوار جہنم میں جانے سے آپ کے لیے رکاوٹ بن سکے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک توحید نہیں ہوگا وہ دیوار توحید کی بنیاد پر ہی کھڑی ہوگی. توحید نہیں ہوگا تو جتنا بھی تقوی والا عمل کر لیں آپ کے تقوی کے اندر وہ اضافہ کرنے والا نہیں. تو تقوی میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید آتی ہے, شرک سے بچنا آتا ہے. اور دوسرے نمبر پر تقوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری آتی ہے, کیونکہ ایسی توحید جو اطاعت رسول سے خالی ہو اس توحید کی اللہ کو ضرورت نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد واشہد ان محمد رسول اللہ بھی ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو رب کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرنا ہوگا, تب جا کر کے اس کا تقوی مکمل ہو سکتا ہے. اور جو جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار ہوگا, یعنی ان کی باتوں کو جس قدر مانے گا, ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جس قدر زیادہ زندگی گزارے گا, وہ اسی قدر اللہ کے بھی قریب ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قیامت کے دن قریب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور تقوی کپڑے سے ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی بہت میلا پھٹا کپڑا پرانا پہنا ہوا ہے, چہرے پہ پراگندگی ہے, ایک دم معصوم سا چہرہ بنا کر کے اداس ہو کر کے چل رہا, بڑا متقی آدمی ہے, دنیا سے کوئی مطلب نہیں. تقوی چہرے میں نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ها هنا یشیر الی صدره 3 مرات, کہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے. آپ اکیلے میں بھی بیٹھے ہیں اور گناہ کے سارے اسباب میسر ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس طاقت اتنی ہے کہ آپ کسی کا مال ہڑپ سکتے ہیں, کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں, کسی کے خلاف شکوہ شکایت کرنے کا پورا موقع ہے, کوئی بھی برائی کرنے کا آپ کو موقع میسر ہے, کوئی نہیں جان سکتا, پھر بھی آپ ان برائیوں کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی جانے کہ نہ جانے میرا رب تو جان رہا ہے. یہ تقوی ہے, اس کیفیت کا نام تقوی ہے. باقی مسجد میں ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی بات کر لیں اور جا کر کے اکیلے میں برائیوں کے جو بھی دروازے ہیں اس میں داخل ہو جائیں یا اس کا تمام برائیوں کا ارتکاب کریں, تو اس کو کہتے ہیں منافقین کا تقوی. اہل علم نے کہا یہ منافقوں کا تقوی ہے کہ لوگوں کے سامنے رہے تو اللہ کا خوف کھاتا رہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہتا رہے, اور جب گھر میں جائے تو شیطان کا بھائی بن کر کے ایسے اعمال کرے کہ شیطان بھی شرما جائے. تو جیسا منافقین کرتے تھے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, کہ نبی کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جب تنہائی میں جاتے تھے یہودیوں کے ساتھ جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان سے جھوٹ بول رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, اصل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے, اور تنہائی میں جا کر کے جب برائی کرتے ہیں تو گویا ہم یہ عملی ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا بس یوں ہی کیا تھا, دراصل ہم اللہ کے ساتھ نہیں. تو تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو کیفیت آپ کو رب کے خوف سے, گناہوں سے دور رہنے پر مجبور کرے, رب کے خوف سے, جہنم کے خوف سے آپ کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کرے. تو تقوی اس کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والے ہیں, آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں, اور دین کے جملہ احکام کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, تو پھر آپ کی زبان بھی ایک دم سدید ہونی چاہیے. وقولوا قولا سدیدا, سدید بات کہو. سدید کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک دم درست اور صحیح بات ہو, یعنی کوئی بات جب آپ کہیں تو اس میں نہ کوئی کمی کریں نہ اس میں کوئی زیادتی کریں, اس کو سدید کہتے ہیں. اور سدید کی تفسیر بعض اہل علم نے لا الہ الا اللہ سے بھی کی ہے, کلمہ توحید سے. وقولوا قولا سدیدا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, اللہ کی توحید کو دوسروں تک پھیلاؤ, اور اس پھیلانے میں اگر تمہیں کوئی اذیت ملے تو اس کے اوپر تم صبر کرو. وقولوا قولا سدیدا, سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں, اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھیں, اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں رکھیں, اس سے مزین رکھیں, اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچائیں.
اور قولوا قولا سدیدا، درست بات میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے کہیں تو آپ کی زبان سے ایسی بات نکلے جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ بایمانہ تکلیف نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایسی بات نہ ہو، اتنی سخت بات نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو جس کی وجہ سے سامنے والا اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ ورنہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بھی تکلیف محسوس کرے گا، تو اس سے منع نہیں۔ اگر آپ کسی کو توحید کی دعوت دیں گے اور سامنے والا توحید پرست نہیں ہے، آپ نرمی سے اچھے انداز میں دے رہے ہیں، تو آپ کی یہ توحید کی دعوت بھی اسے تکلیف میں مبتلا کرے گی۔ اللہ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل کے اندر کراہیت اور ناپسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی بات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی آپ اچھی زبان کا، نرمی کا اور اچھے اخلاق کا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اسی طریقے سے جھوٹی گواہی نہ دیں، کسی کے تعلق سے غیبت نہ کریں، زبان کو ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھنا جس سے اللہ نے، اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور ان تمام اعمال میں زبان کا استعمال کرنا، اپنے قول کا استعمال کرنا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ قول سدید ہے۔ بری بات سے اپنی زبان کو روکنا یہ بھی قول سدید کے اندر شامل۔ تو جب ہم ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے اور درست بات کہیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، کہ جب ہم نے اپنے ایمان کی، اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی توحید پر، تقوی پر، یعنی اللہ کی توحید و اطاعت رسول پر رکھی اور زبان کو درست کر لیا، تو اب جب ہم سے اعمال صادر ہوں گے، جب ہم کوئی عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو اس میں اخلاص ہوگا۔ یصلح لکم اعمالکم کا ایک مطلب ہے کہ اللہ آپ کے اعمال کو درست کر دے گا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ آپ کے اعمال کے اندر آپ کو اخلاص برتنے کی توفیق دے گا۔ تو اب جو بھی عمل کریں گے آپ کا عمل بالکل درست جہت میں ہوگا، اللہ کی خاطر ہوگا، اس کی رضا کی خاطر ہوگا، کیونکہ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کی خشیت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، اطاعت کا جذبہ ہوگا، اس کے بعد جو عمل کریں گے سب عمل یا تو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری میں ان سے محبت کی خاطر ہوگا۔ تو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، جو اطاعت رسول اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو درست کر دیتا ہے، یعنی جو بھی عمل وہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس میں اخلاص برتنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس رات آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی پیچھے ہے وہ دعا کر رہا ہے، کوئی سجدے میں اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کر رہا ہے، کوئی انسان اس کے سامنے بیٹھا ہے لیکن نہ اس کا پڑھنے کا دل کر رہا ہے، نہ نماز پڑھنے کا، نہ دعا کرنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ اصلاح عمل کی جو توفیق ہے اللہ نے اس کو نہیں دی، توفیق اللہ رب العالمین نے اس سے چھین لی۔ تو جب انسان اپنی بنیاد تقوی پر رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین نیک اعمال کی اسے توفیق دیتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ای یوفقکم للاعمال الصالحہ، کہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق عطا کرے گا، تمہیں اعمال میں اخلاص برتنے کی توفیق عطا کرے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم جتنا بھی عمل کر لیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، تقاضا ہے بشریت کا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اعمال کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اب وہ غلطی کیسی ہو؟ جتنی بڑی بھی ہو۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی، کہ اگر ابن آدم میں سے، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کوئی بھی ایک انسان، ایک شخص بہت گناہ کرے اور وہ شخص اس قدر زیادہ گناہ کرے کہ صرف اس شخص کے گناہ سے یہ پوری دنیا بھر جائے، پھر بھی گناہ کرتا جائے اور اس کا گناہ اونچا ہوتا جائے یہاں تک کہ بادلوں تک چلا جائے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسا شخص بھی
اگر ایک مرتبہ سچی توبہ کرے گا تو میں ایک سچی توبہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لغفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، بہت سارے گناہوں کا، زنا کا اور قتل کا، ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ شرک کا، زنا کا، قتل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اگر کوئی بہت گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، مارتا ہے، یعنی جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں معاشرے میں سب کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص بھی سچی توبہ کر لے تو سچی توبہ اور خالص توبہ کا اس کو فائدہ یہ ملے گا کہ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کو ثواب میں تبدیل کر دے گا، جتنے گناہ ہیں ثواب میں تبدیل کر دے گا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین اس کی جو نیکیاں ہیں اس کو نیکیوں کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ لیکن سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد نیک عمل پر انسان گامزن ہو جائے اور پچھلی زندگی میں جو اس نے کیا اس کو وہ مڑ کر کے نہیں دیکھے۔ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب پیچھے مڑ کر کے نہیں دکھنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس راستے کے اوپر چلنا ہے اور اللہ کی طرف چلنا ہے۔ ہمارا سفر دنیا میں جہاں بھی مکمل ہو جائے بس کل قیامت کے دن اور جنت میں رب کا دیدار ہو جائے، یہی تمنا لیے ہوئے چلنا ہے۔ یہی مطلب وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کا۔ تو اللہ نے کہا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کو ایسی شیطان اس کے پیچھے ایسا لگا ہوتا ہے کہ وہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، پھر شیطان اس کو محرومی دلاتا ہے، نا امیدی دلاتا ہے۔ تم نے تو پچھلے رمضان میں توبہ کیا تھا، رمضان کے بعد تم نے عمرہ کیا اس میں بھی تم نے توبہ کیا تھا، پچھلے سال حج کیا اس میں بھی تم نے توبہ کیا تھا رو گڑ گڑا کر کے، بار بار توبہ کرتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تم کو معاف فرما دے گا؟ تو انسان کو اللہ رب العالمین سے نا امید کرتا ہے شیطان۔ تو اللہ کتنی مرتبہ معاف کر سکتا ہے؟ کتنی مرتبہ کوئی جانتے ہیں؟ لا تعداد۔ آپ کے اور رب کے بیچ میں کوئی نہیں، صرف آپ کا گناہ ہے۔ آپ دن میں 1,00,000 مرتبہ گناہ کر کے 1,00,000 مرتبہ توبہ کریں گے، اللہ 1,00,000 مرتبہ توبہ کو قبول کرے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج 5 ہی مرتبہ اللہ توبہ کو قبول کرے گا۔ ہر منٹ پہ گناہ کر کے ہر منٹ پہ توبہ کریں گے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ آپ کے رب کے بیچ میں صرف توبہ ہے، باقی کوئی نہیں۔ اور لیکن اس توبہ کی مہلت جو ہے انسان کو صرف اور صرف مرنے سے قبل تک ہے، اور موت کب آتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مہلت صرف مرنے کے وقت تک ہے، اور مرنا کب ہے یہ پتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، پھر بھی صبح سے لے کر کے شام تک ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ کہتے تھے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو جو انسان جس قدر رب سے توبہ کرتا ہے اسی قدر اللہ رب العالمین سے وہ قریب بھی ہوتا ہے، اور اس کے مال و اولاد زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، سچی بات کرے گا، صحیح بات کرے گا، توحید کی بات کرے گا، شرک سے لوگوں کو روکے گا، تو اللہ اس کے اعمال کو درست کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک صحابی تھے غالباً معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ، وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پریشان حالت میں، اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو مجھے کھائے جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ انبیاء کے سردار ہیں، وفات کے بعد آپ جنت میں سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے، اور ہم لوگ تو آپ سے بہت نیچے ہیں، نچلے درجے میں ہوں گے۔ دنیا میں کبھی کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے، ہم و غم ہوتا ہے، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، ساری تکلیف پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بس سوال یہ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے کہ جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گا کہ آپ کو ہمیشہ دیکھ سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا ہے، اور جن باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رکنے کا، سارا معاملہ اس پر۔ اس لیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آیت میں، جس آیت کی توضیح ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لے فقد فاز فوزا عظیما، اسے سب سے بڑی کامیابی مل گئی۔ اور جب اللہ کسی چیز کو بہت بڑی کامیابی قرار دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی شہادت اور گواہی سے بڑھ کر کے کسی اور کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو جو بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، عام آدمی ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، کوئی ہو، مرد ہو، خواتین، کوئی بھی اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس کی کامیابی صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی عبادت و بندگی میں ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ مولانا صاحب کر لیے تو سب کی جانب سے ہو گیا۔ ہر کسی کو اکیلے اکیلے جنت میں جانا، اور اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر وہی اعمال آپ کے لیے سبب بنیں گے جنت میں جانے کا۔ تو ہر انسان یہ سوچے اور غور و فکر کرے کہ اس کے پاس اعمال کتنا ہے، اور کیا اس کے پاس اتنا عمل ہے جو کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکے۔ نہیں تو جب تک اس کے پاس زندگی باقی ہے اس وقت تک اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت میں جانے کا موقع مہیا کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو اطاعت رسول تو ہم جانتے ہیں، اللہ کی اطاعت، تمام عبادتیں، تمام چیز اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت میں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ ہنسیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آواز نکال کے قہقہا لگا کر کے نہیں ہنستے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا۔ راستے میں چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتے ہوئے نہیں چلتے تھے، نظریں جھکا کر کے چلتے تھے، اتنا جس سے راستہ دکھے۔ لباس میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھتے تھے، بہت ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا کرتے تھے۔ تعلقات میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات خواتین سے نہیں مردوں سے ہوا کرتے تھے اور مسلمانوں سے ہوا کرتے تھے، اور تعلقات کی بنیاد اللہ رب العالمین کی محبت ہوا کرتی تھی۔ شادی بیاہ میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو شادی بیاہ ہوتی تھی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، صحابہ کرام کی، وہاں پر اتنا رسم و رواج نہیں تھا اتنا کیا بالکل بھی رسم و رواج نہیں تھا جتنا آج ہمارے یہاں غیر قوموں سے سرایت کر کے ہمارے اندر آ گیا ہے، اور ہم اس کو فخریہ کرتے ہیں۔ تو اطاعت رسول ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم سے نہیں ہو پاتا، تو کل یہی بات آپ قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اطاعت رسول اپنے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بندگی جو ہے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کو نافذ کرنا ہے۔ ہر شعبے میں، آپ گھر میں ہیں، اپنے بچے کی تربیت میں، اپنی اہلیہ کی تربیت میں، والدین وغیرہ کے ساتھ بات چیت کرنے میں، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، زندگی کے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ لوگ اطاعت کا مطلب صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسجد کی حد تک ہے، باہر نکلے تو ہم آزاد ہیں۔ نہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو ہم اللہ کے غلام ہو گئے، اور محمد الرسول اللہ جب ہم نے کہہ دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے غلام ہو گئے۔ اب ہماری مرضی پر، ہمارے جسم پر، ہماری زندگی پر اگر کسی کا حکم چلے گا تو وہ رب کا چلے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا، اپنا نہیں چل سکتا۔ ہم اپنی مرضی سے اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو بھی کریں گے اللہ رب العالمین کی مرضی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کے مطابق کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی تمام، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہی ایمان کا مطلب ہوتا ہے۔
ایمان کا جو مطلب ہوتا ہے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا. اب اللہ رب العالمین کے احکام اس پر نافذ ہوں گے. اگر آپ اللہ اس کے رسول کے حکم سے پہلو تہی کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی عبودیت اور غلامی کا جو حق ہے وہ ہم اور آپ ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اطاعت رسول کا مطلب پوری زندگی کے ہر کونے میں، ہر جگہ پر، راستے میں ہو، دکان میں ہو، تجارت میں ہو، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے صحابہ کرام نے اسلام پر عمل کیا. اور جو گناہ ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرمائے. جو لوگ اسلام سے، صراط مستقیم سے دور ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کسی ذریعے سے اسلام سے اور صراط مستقیم سے قریب کر دیں اور ہمیں اسلام کا، توحید کا، نبی کی سنت کا، منہج سلف کا داعی بنائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.